الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل حرمین شریفین. ناظرین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے فضائل حرمین شریفین کے موضوع پر قرآن حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں معلوم کی تھی. یاد رکھیے، حرم مکہ میں کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرنے پر بھی شدید وعید آئی ہے. حرم مکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر مقدس و محترم ہے کہ اس میں کجروی، برائی یا شرارت کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے. فرمان الہی ہے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی از راہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرے گا اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے. ناظرین کرام، اصحاب الفیل اور خانہ کعبہ کی حفاظت. ملک یمن کا گورنر ابرہہ جب ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی اور حملہ آور فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا. یہ بھی اس گھر کی فضیلت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے اس کی تدبیر کو بیکار نہیں بنایا؟ کیا اس نے اس کی تدبیر کو بیکار نہیں بنایا تھا اور ان پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکریوں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو. ناظرین کرام، یہ واقعہ مختصر یوں ہے. یمن میں اہل حبشہ کی عیسائی حکومت قائم تھی اور ابرہہ نامی ایک شخص اس کا گورنر تھا. وہ بیت اللہ کی عزت و عظمت سے بہت حسد کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ عرب پھر بھی صنعاء کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے. یعنی وہ چاہتا تھا کہ عرب بھر میں صنعاء کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے. تو خانہ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی و معاشی فوائد قریش مکہ حاصل کر رہے تھے وہ ہماری حکومت کو حاصل ہوں. اسی غرض سے اس نے صنعاء میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کرایا. کلیسا کی عمارت خانہ کعبہ کے مقابلے میں بڑی پرشکوہ تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی. بلکہ ہوا یوں کہ ایک دن کسی نے خفیہ طور پر اس کے جو کلیسا اس نے بنایا تھا اس میں پاخانہ کر دیا، جس سے ابرہہ کو خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے اور اس سے تباہ و برباد کرنے کا ایک بہانہ ہاتھ آ گیا. چنانچہ اس نے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا. اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے. یہ لشکر یمن سے روانہ ہوا. راستے میں جس نے بھی مزاحمت کی اسے شکست کا مزہ چکھنا پڑا. بالآخر وہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام وادی محصر میں پہنچ گیا. وہاں اس نے ڈیرے ڈالے اور کچھ لوگوں کو لوٹ مار بھی کی. عبد المطلب جو ان دنوں خانہ کعبہ کے متولی اعظم تھے، ان کے 200 اونٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے. ابرہہ نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ لوگوں سے لڑنے نہیں، صرف کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور میں گفت و شنید کے لیے بھی تیار ہوں. اس پیغام پر عبد المطلب اس بات سے گفتگو کرنے کے لیے اس کے پاس چلے گئے. پھر ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا. ابرہہ نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہو؟
عبد المطلب نے کہا میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب ہوا، اس نے کہا کعبہ کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متعلق بات کریں گے، اونٹوں کی تمہارے پاس کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں انہیں کے تعلق سے آپ سے بات کروں گا۔ جہاں تک خانہ کعبہ کا تعلق ہے تو اس کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے اور عبد المطلب کو واپس بھیج دیا۔ ادھر ابرہہ نے پیش قدمی کا ارادہ کر لیا، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ خود ابرہہ کے ہاتھی نے خانہ کعبہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ اسے بہتر بہت سارے تیر لگا دیے گئے، لیکن وہ کسی اور جانب تو چل پڑتا، خانہ کعبہ کی جانب آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے ہوں یہ سارے کے سارے ہاتھی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا غول کے غول بھیج دیا، ان میں سے ہر ایک کے چونچ میں اور اسی طرح دو پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا۔ پرندوں نے وہی کنکر ابرہہ کے لشکر پر پھینکا، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ بھی مکے کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اس کی حفاظت اللہ نے کیسے کی ہے۔ مکہ مکرمہ کی حرمت، مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، اس لیے اس کے تقدس کا لحاظ رکھنا فرض ہے اور ازحد ضروری ہے۔ اس کی حرمت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعض خاص احکامات فتح مکہ کے موقع پر یوں ارشاد فرمایا، ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضر شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلالها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے حرمت والا قرار دیا ہے جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے اس میں جنگ کرنا حلال نہیں تھا، اور مجھے بھی محض دن کے گھڑی اس میں جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد وہ قیامت تک اللہ کے حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا، لہٰذا اس کا کانٹا تک نہ کاٹا جائے اور اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اور اس میں گری ہوئی چیز صرف وہ شخص اٹھائے جو اس کا لوگوں میں اعلان کرے، اور اس کا گھاس بھی نہ کاٹے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، صرف ازدقیر گھاس کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اس سے سارا لوہا فائدہ اٹھاتے ہیں، سارے لوہار فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مکے والے اس سے اپنے گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ازدقیر کاٹنے کی اجازت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں جنگ و جدال حرام ہے، حتیٰ کہ بلا ضرورت کوئی ہتھیار اٹھانا بھی ممنوع ہے۔ مکہ مکرمہ میں کسی درخت، پودے اور گھاس کا کاٹنا بھی حرام ہے، ہاں بعض ضروریات کے پیش نظر صرف ازدقیر گھاس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ مکہ مکرمہ میں کسی جانور پرندے کا شکار کرنا بلکہ اسے ہانکنا بھی حرام ہے۔ مکہ مکرمہ میں گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اٹھانے والا اس کا اعلان کرے۔ تو ناظرین کرام، بیت اللہ کے طواف کی فضیلت کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ روئے زمین پر صرف خانہ کعبہ ہے جس کا طواف مشروع ہے، اس کے علاوہ کسی گھر یا کسی قبر وغیرہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بیت اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات۔ فرمایا دوران طواف ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو حضرات، مسجد الحرام ان تینوں مساجد میں سے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
لا تشد الرحال الا اذا 3 ايام، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا. ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، وہ ہے مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد. اس سے ثابت ہوا کہ انہی 3 مساجد کی طرف ہی ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور مسجد یا مزار کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ناظرین کرام، مسجد الحرام میں نماز کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری نماز میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ. اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسرے مساجد میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. تو ناظرین اکرام، آپ نے جو سماعت کیا مکہ مکرمہ کی فضیلتیں کیسے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیا ہے. آئیے اب فضائل مدینہ منورہ بھی ہم سماعت کریں. مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام نے ہجرت کی. ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی حکومت تشکیل دی جس کے سربراہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور کبار صحابہ اکرام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے مشیر تھے. اور مدینہ منورہ ہی سے اسلامی فوجیں روانہ ہوتی جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار سے قتال کرتی، اور بیشتر شرعی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہی میں نازل ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہی مدفون ہوئے. تو ناظرین کرام، آپ کو اس سے کیا معلوم ہوا مدینہ کی کتنی فضیلتیں ہیں؟ آئیے ہم جانتے ہیں مدینہ منورہ کا نام کیا ہے. جاہلیت کے دور میں اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا. تاہم قرآن و حدیث میں اس عظیم شہر کے کچھ اور نام بھی ذکر کیے گئے. المدینہ، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کا ایک نام خود قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب. اسی طریقے سے طوبہ، مدینہ منورہ کا ایک نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے رکھا، جیسا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ تعالی سمى المدینہ طوبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طوبہ رکھا. تیسرا نام طیبہ، مدینہ منورہ کا ایک نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انہا طیبۃ یعنی المدینہ وانہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ. کہا کہ بے شک وہ یعنی مدینہ منورہ طیبہ یعنی پاک ہے، وہ ناپاک کو اس طرح چھانٹ دیتا ہے جیسا پٹی چاندی کے زنگ کو چھانٹ دیتی ہے. ناظرین اکرام، الدار، مدینہ منورہ کو اس نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے الدار مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، ان کے پاس جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں مال فیض سے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کے کوئی حاجت نہیں پاتے، اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود فاقہ سے ہوں. اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اس آیت کریمہ میں مدینہ منورہ کو الدار کہا گیا، اور اس میں مدینہ منورہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے مدینہ منورہ پہنچنے پر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، اور ان کی آباد کاری کے لیے ان سے اتنا تعاون کیا کہ انہیں اپنی جائیداد گھر بار نخلستانوں میں شریک کر لیا، اور انہوں نے ایثار و قربانی کی یادگار مثالیں قائم کی. ہم ان کے ایثار کے 2 منفرد واقعات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس سے پتہ کرایا لیکن ان کے پاس کچھ نہ ملا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق ما عندي الا ماء، اللہ کہا کہ یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسرے بیوی کے پاس پیغام بھیجا تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا تو سب کی طرف سے یہی جواب ملا ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الا رجل یضیفہ اللیل یرحمہ اللہ، کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو آج رات اس کی مہمان نوازی کرے اس پر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے لہٰذا جو چیز بھی موجود ہو اسے کھلاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آج تو ہمارے پاس صرف اپنے بچوں ہی کا کھانا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انصاری صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح سے بہلانا اور ایسا کرنا کہ بچے جب کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا، جب ہم دونوں میں اور میرا مہمان کھانا کھانے لگے تو میرے پاس آ جانا اور مہمان کو یہ ظاہر کرنا کہ جیسے ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور پھر کس طرح سے چراغ بجھا دینا اسی طرح آج رات ہم کچھ نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا، وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ پھر جب صبح کے وقت انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانۃ، فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، یا فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت ہنسی آئی۔ مسلم کی روایت میں الفاظ یوں ہیں قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، آج رات تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ کچھ کیا اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ انہیں نقصان ہی کیوں نہ پہنچے۔ ناظرین اکرام، دوسرا واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت سعد بن ربیع کو بھائی قرار دیا، بھائی چارہ قرار دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، چنانچہ وہ اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے انصاری مدینے کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان سب میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اپنے اور تمہارے درمیان 2 حصے میں تقسیم کر دوں، اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں زیادہ بھلی معلوم ہو وہ طلاق دے دیتا ہوں اور عدت پوری کر لی جانے کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت نصیب فرمائے۔ کیا کہا؟ تمہارے گھر والوں میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ سب سے قیمتی مال گھی اور پنیر کے مالک بن گئے اور کچھ عرصے گزرا تھا کہ انہوں نے شادی بھی کر لی۔ یہ 2 واقعات ناظرین اکرام انصاری صحابہ کی ایثار و قربانی کی بہترین مثالیں ہیں۔ یہ دونوں واقعات سے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مدینہ منورہ کو مضبوط زرہ بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت کأنی فی درعی حصینہ فاولت ان الدرع المدینہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک مضبوط زرہ میں ہوں تو میں نے زرہ کی تعبیر مدینہ سے کی ہے۔ اللہ ناظرین اکرام، مدینہ منورہ کے فضائل کیا ہیں، اس کے مناقب کیا ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک حدیث آپ غور سے سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے تو اس میں وبا پھیلی ہوئی تھی، جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بیماری کو دیکھا تو دعا کرنے لگے
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحيها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہم مکے سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے سا اور مجھ میں برکت نصیب فرما اور اس مدینہ منورہ کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا اور اس کی بیماریوں کو جحفہ کی طرف منتقل فرما. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے اور مدینہ کی دیواریں نظر آتی تو اس سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کیا کرتے اور تیزی سے بھگانے لگتے. تو اس سے ناظرین کرام ان تمام احادیث سے کیا بات معلوم ہو؟ ان تمام احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حرمین شریفین کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصاری خاتون اپنا ایک بچہ لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا والذی نفسی بیدی انکم احب الناس الی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں خندق کے دن انصار مدینہ یوں کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہم جب تک زندہ رہیں گے اسی عہد پر قائم رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے، لہذا تو انصار و مہاجرین کی عزت اور افضائی فرما. بعض روایت میں فاغفر الانصار والمہاجرہ، انصار و مہاجر کی مغفرت فرما، جب بعض میں فاصلح الانصار والمہاجرہ، انصار و مہاجر کو سوار دے کے الفاظ آئے ہیں. تو ناظرین کرام اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اگلے درس میں ہم آپ کے ساتھ فضائل حرمین و شریفین کے موضوع پر ملیں گے. آپ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والے کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.